أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور یہ دنیا کی زندگی غفلت اور کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی دراصل حقیقی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ آج خاکسار کی گزارشات کا عنوان ہے اسلام میں حیات آخرت کا تصور۔ سامعین کرام، حیات آخرت ایک ایسا عالم ہے جسے آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ آج مجھے ایک ایسی کائنات کا حدود اربع بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں، اور ایک ایسی مملکت کے رہنے والوں کے خد و خال کی تصویر کھینچنی ہے جہاں عمل تو ہوگا مگر ناکامی نہیں، جہاں زندگی تو ہوگی مگر موت نہیں، جہاں ترقیات و کامیابیوں کے لامتناہی دروازے تو کھلے ہوں گے مگر تنزلی کا نام و نشان نہیں ہوگا، جہاں قدم رکھنے کے بعد انسان آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی منزل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک ایسی زندگی جو انسان کا حقیقی مقدر ہے، جس سے کسی کو کوئی مفر نہیں، اور جو ارکان ایمان کا ایک اہم جزو بھی ہے۔ حضرات، یہ دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے، ہستی باری تعالیٰ کے بعد اگر کوئی سوال دنیا کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے تو وہ حیات بعد الموت کا مسئلہ ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس عالم آخرت کے احوال کا کوئی چشمدید گواہ ہمارے پاس موجود نہیں، کیونکہ جو اس عالم سے اس عالم میں چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور کبھی بھی ہم اس قسم کے حالات کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی ہمیں ہدایت نہ دے۔ سیدنا و امامنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ اعظم مذاہب لاہور کے لیے اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے اپنے مارکۃ الآراء مضمون کے ایک سوال میں اس پر قرآن کریم، احادیث نبویہ اور علم الہی سے پرمعارف روشنی ڈالی ہے۔ ہم سب کو اس کتاب کو بار بار پڑھنا اور اپنے علم و عرفان کو وسیع کرنا چاہیے۔ اور آج کے اس موضوع کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم سبھی جو یہاں جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت اور جلسہ سالانہ کی اغراض و مقاصد میں سفر آخرت کی تیاری کا ذکر بھی فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے، اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟
کیوں نہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہی دنیا کی زندگی ہی انسان کا اوڑھنا بچھونا ہے، یہیں سے انسان کا نقطہ آغاز ہوا اور یہیں اس کا نقطہ انجام ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اگر آخرت کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے اور اسی مادی زندگی کو ہی ابتدا اور انتہا تصور کر لیا جائے تو انسان کا مقصد حیات بلکہ کائنات کا وجود ہی عبث ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ انسانی روح تو لامتناہی ترقیات کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور خود انسان کی فطرت بھی اس خیال کو دھکے دیتی ہے کہ اشرف المخلوقات کو صرف اسی لیے پیدا کیا جائے کہ وہ جانوروں کی طرح چند سال کھائے پیے اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ جائے۔ وہ اپنی عقل و جذبات کو، اپنی طاقت کو، اپنی دولت کو جیسے چاہے استعمال کرے، جس پر چاہے ظلم کرے، جس پر چاہے رحم کرے، مگر اسے کوئی باز پرس کرنے والا یا اجر دینے والا نہ ہو۔ انسان کا دل اس تصور سے کانپ اٹھتا ہے، اور یہ فطرت کی آواز ہے جو اس کے دل و دماغ سے نکل کر ہر ایک ذی شعور سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیوں ہوگا، کیوں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے انسان اپنے ہر اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ آخرت ہی وہ عالم ہے جہاں صحیح ترازو قائم ہوگا۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، یعنی حیات آخرت کے دن ہی تمام اعمال کے لیے انصاف کے درست ترین پیمانے قائم کیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرمان خداوندی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ جہاں تمام روحیں اگر دنیا میں خدا کی عبادت نہ کرتی تھیں تو نہ صحیح، مگر بالآخر آخرت میں ضرور ایک دن سزا سے اصلاح پا کر جنت میں جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گی۔ اور جو مادیت پرست فلسفی حیات آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ دراصل نیک اعمال کے بجا لانے کو ایک قید محسوس کرتے ہیں کہ کیوں وہ اپنے ہر ایک قول و فعل اور خیال کے جواب دہ قرار دیے جائیں گے۔ فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے والے تکبر کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس زندگی کے بعد کسی اور کے زیر حکومت رہیں اور کوئی اور ہستی ہم پر اپنا اختیار استعمال کرتی چلی جائے۔ منکرین کہتے ہیں اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد جب ہمارا جسم یہیں گل سڑ جائے اور روح کا کچھ پتہ نہ ہو تو پھر ہم ایک اور زندگی دیے جائیں۔ قربان جاؤں اپنے حکیم خداوند کریم کے کہ وہ ان جاہلوں کو انہی کی ذہنی سطح پر اتر کر فرماتا ہے، اور اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یعنی انسان جو حیات بعد الموت پر حیرت کا اور انکار کا اظہار کرتا ہے، تو کیا وہ یہ غور نہیں کرتا کہ اس وقت بھی اسے اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی وہ خدا جس نے نیست سے ہستی دے دی، تو کیا وہ اس موجودہ ہستی کو جاری نہیں رکھ سکتا؟ مگر حضرات، کچھ خدا کے مومن بندے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی نسل آدم میں سے کچھ ذی شعور ضرور نیکوکار انسان ایسے ہیں جو رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میری کائنات میں میری قدرت کے جلوے دیکھ دیکھ کر ضرور سمجھ جائیں گے کہ قادر حکیم خدا کی شان سے بعید تھا کہ وہ اس پر منظم اور پر حکمت کائنات کو کسی خاص مقصد کے بغیر پیدا کرتا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ارض و سما کے خالق، تو نے یہ سب
ہرگز بلا مقصد پیدا نہیں فرمایا، اور ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا کہ سبحانہ کا، کہ اے خدا تو کسی چیز کو عبث اور بیکار پیدا کرنے سے پاک ہے، اور وہ پکار پکار کر میرے حضور دعا کرتے رہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے جو تیرے ان ناسمجھ بندوں نے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سامعین کرام، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیات آخرت تک انسان پر کون کون سے عالم گزرتے ہیں؟ تو اس بارے میں امام الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی اصول کی فلسفی میں فرماتے ہیں، قرآنی تعلیم کی روح سے 3 عالم ثابت ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ دنیا جس کا نام عالم کسب اور نشأ اولی ہے، اسی دنیا میں انسان اکتساب نیکی یا بدی کا کرتا ہے۔ دوسرے عالم کا نام برزخ ہے۔ عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک روح کو کسی قدر اپنے اعمال کا مزہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے۔ وہ جسم ایک نور سے یا ایک تاریکی سے، جیسا کہ اعمال کی صورت ہو، جسم تیار ہوتا ہے۔ گویا کہ اس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں۔ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بارہا مردوں کی ملاقات کا اتفاق ہوا ہے، اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا ہے کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ پھر برزخ کے بعد وہ زمانہ ہے جس کا نام عالم بعث ہے۔ اس زمانے میں ہر ایک روح نیک ہو یا بد، صالح ہو یا فاسق، ایک کھلا کھلا جسم حاصل کرے گی، اور یہ دن خدا کی ان پوری تجلیات کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس میں ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف ہو جائے گا، اور ہر ایک شخص اپنی جزا کے انتہائی نقطے تک پہنچے گا۔ سامعین کرام، چونکہ حیات آخرت کا تعلق صرف انسان کی روح کے ساتھ ہے، تو یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح جسم سے الگ ہو کر اپنا وجود کیسے قائم رکھ سکتی ہے؟ روح جسم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو یا ناراضگی کو کیسے محسوس کر سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی خدائے حکیم نے نیند کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص کی روح کو اس کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جس کو موت نہیں آتی اس کی روح نیند کے وقت قبض کرتا ہے۔ یعنی بتایا گیا کہ دیکھو، نیند میں بھی انسان ایک قسم کی موت کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نیند سے وہ بیداری کی طرف واپس آ جاتا ہے، لیکن موت سے واپس زندگی کی طرف نہیں آتا۔ پس اگر نیند کی حالت پر ادنا سا غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خواب کی حالت میں ہمارا جسم تو بستر پر سویا پڑا ہوتا ہے، لیکن سونے والا طرح طرح کے تجربات اور تاثرات کا محسوس کرتا ہے، جو کبھی خوشگوار، آرام دہ، اور کبھی ڈراؤنے، ہیبت ناک اور غم کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ انسان تو وہیں پڑا ہوتا ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ رویا و کشوف کا سلسلہ الگ ہے۔ انسان ان کو بھی جسم سے الگ ہو کر دیکھتا ہے۔ یعنی جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ بیرونی دنیا کا اثر قبول کرتا ہے، جو مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی، بالکل اسی طرح ہماری روح پر بھی ہمارے اچھے یا برے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی روحانی استعدادوں اور قوا پر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ روحانی قوا پاکیزگی میں بڑھتے ہیں یا ان میں نقص اور کمزوری نمایاں ہو جاتی ہے، اور وہی نقص اور کمزوری یا پاکیزگی آخرت میں متمثل ہو کر اس کے سامنے آئیں گے اور اس کو جنت یا دوزخ کا وارث بنائیں گے۔ اسی بات کا ذکر قرآن کریم نے یوں فرمایا،
کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، یعنی جس نے یہاں اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں اپنی روحانی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یعنی اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے بیمار اور کمزور کر دیا، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا، یعنی آخرت میں بھی اس کی روح بیمار اور کمزور ہوگی۔ حضرات، یہ بڑے غور سے سمجھنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہی یادداشت جو ہماری روح کے اندر لکھی جائے گی، وہی ہمارا اور ہر شخص کا حساب بھی ہوگا، وہی اس پر داروغہ بھی ہوگی، وہی اس کے لیے خوشی کا سامان بھی ہے، اس کے لیے دکھ کا سامان بھی ہے، اس کی آئندہ زندگی کو جنت بنانے والی بھی ہے اور جہنم بنانے والی بھی ہے، تو دنیا سے گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے اور پھر انسان ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ اپنی روح کو پاکیزہ بنانے والا ہو، نہ کہ ہلاکت میں ڈالنے والا۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاکیزہ بنایا، وقد خاب من دساہا، یعنی ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی روح کو خاک میں ملا دیا، یعنی روح کو بیمار اور کمزور کر دیا۔ سامعین کرام، پھر یہ جنت اور دوزخ بھی جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانی کیفیات کا ہی نام ہے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی وسیع و عریض جنت کی خوشخبری دی جو تمام کائنات پر محیط ہوگی۔ تو ایک صحابی نے حیران ہو کر حضور سے پوچھا کہ حضور، اگر جنت کی وسعت تمام زمین و آسمان اور تمام کائنات پر محیط ہے تو پھر دوزخ کہاں ہے، کس مقام پر ہے؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دن چڑھتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن دونوں بیک وقت ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، مگر انسان اپنی کیفیات اور حالات کی وجہ سے آدھی زمین پر دن اور آدھی پر رات دیکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنت اور دوزخ بھی دونوں بیک وقت ایک ہی جگہ موجود تاثرات کا نام ہیں، اور جو ارواح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے ہوں گی ان پر دن یعنی جنت اور خوشی کا سامان ہوگا، اور جو روحیں اللہ تعالیٰ کے نور سے محروم ہوں گی ان پر اندھیرا اور ان کے تاثرات دردناک اور تکلیف دہ ہوں گے۔ اور یہی مفہوم جنت کی نعما کا بھی ہے کہ وہ نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ دراصل اعمال صالحہ کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، یعنی متقیوں کو ملنے والی جنت تمثیلی رنگ میں ایسی ہے کہ جیسی باغ ہو، یعنی فرمایا کہ جنت اور اس کی نعمتیں یہ سب ایک تمثیلی کلام ہیں، ایک مثال کے طور پر بیان ہیں۔ اور جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ حطمہ اللہ تعالیٰ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر سوار ہوگی، یعنی جہنم کی عذاب اور اس کی آگ کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ، دلی کیفیات کے ساتھ اور انسان کی حسیات کے ساتھ ہے۔ اور وہ حسیات، وہ محسوس کرنے کے ذرائع جن سے جنتی لطف اندوز ہوں گے اور جہنمی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر بیان ہیں۔ صرف قلت وقت کی بنا پر چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ مثلا جہنم میں دیکھنے کی حس کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، یعنی جو لوگ اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں اور اپنی روح کو بیمار اور کمزور کرتے ہیں، اگر وہ اس بیماری اور اس روح کی گناہ کے نتیجے میں جو جہنم ملے گی، اس گھڑی کو، جہنم کے ملنے والی گھڑی کو، اس عذاب کو اب دیکھ لیں جس طرح وہ کل اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے، تو وہ جان لیں گے کہ سب قوت اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔
سننے کے متعلق فرمایا کہ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جب وہ جہنم ان جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ جہنمی اس جہنم کے جوش کی اور آنے والی مصیبت کی آواز کو سنیں گے۔ پھر چکھنے اور پینے کے متعلق فرمایا کہ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، یعنی جہنم میں جہنمی کو تیز گرم پانی پلایا جائے گا اور وہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پیے گا اور آسانی سے نگل نہیں سکے گا۔ پھر سردی اور گرمی کے حص کے متعلق فرمایا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیم وغساقا، کہ وہاں ان لوگوں کی حالت یعنی جہنمیوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس میں نہ تو کسی قسم کی ٹھنڈک کو محسوس کریں گے اور نہ ہی انہیں پینے کی کوئی ایسی چیز ملے گی جو ان کی پیاس بجھائے، ہاں مگر وہاں انہیں تیز گرم پانی اور ناقابل برداشت ٹھنڈا پانی پلایا جائے گا۔ پھر چھونے کے حص کے متعلق فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، یعنی جہنمیوں کا جہنم میں بچھونا بھی، ان کا بستر بھی جہنم ہی ہوگا اور ان کے اوپر اوڑھنے کی چیز بھی جہنم ہی ہوگی۔ پھر تنگی کے متعلق فرمایا کہ تنگی وہ محسوس کریں گے۔ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ جب وہ اس دوزخ کے ایک تنگ حصے میں مشکیں باندھے ہوئے پھینکے جائیں گے تو اس وقت وہ موت کی آرزو کریں گے، یعنی پھر وہ اس میں اتنی تنگی اور گھٹن محسوس کریں گے کہ وہ موت کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم مر جائیں اور اس تکلیف سے نجات پا جائیں۔ اور ان جہنم کی تمام تر حصیات کے بالمقابل قرآن کریم میں جنتیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہاں جنت میں جنتیوں کو سماعت کے ذریعے سے لطف عطا کیا جائے گا۔ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یعنی وہ مومن جنتوں میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ گناہ کا کلمہ، ہاں مگر ایسا قول سنیں گے جو سلامتی کی دعاؤں پر مشتمل ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا کہ سلاماً سلاما، کہ آؤ تم پر سلامتی ہو، آؤ تم پر سلامتی ہو۔ وہ جنتی جنت میں گرمی اور سردی کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے۔ فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، انہیں پینے کے لیے عمدہ اور خوشگوار مشروب میسر آئیں گے۔ فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، وہ جنتی جنت میں باغوں اور چشموں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، وہ جنت میں تھکان محسوس نہیں کریں گے۔ فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، جنتوں میں جنتیوں کو دل و دماغ کی راحتیں عطا کی جائیں گی۔ فرمایا فروح وریحان وجنات نعیم، وہ تمام حالات میں تر و تازگی اور سرور محسوس کریں گے۔ فرمایا وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ تعالیٰ کی رویت انہیں نصیب ہوگی، یعنی وہ خدا کو دیکھیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہم ناظرہ، یعنی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو جنتیوں کے ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ فرمایا رضوان من اللہ، اور کہ اللہ کی رضا ان کو نصیب ہوگی، اور اسی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بارے میں فرمایا کہ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنتیوں کو جنت میں ملے گی۔ حضرات، اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت اور جہنم دائمی ہوں گی یا عارضی ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ جنت دائمی ہے اور جہنم عارضی ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا عطاءً غیر مجزوز، کہ جنت ایک ایسی عطا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، جبکہ جہنم کے عارضی ہونے کے بارے میں فرمایا کہ عذابی اصیب بہ من اشاء
ورحمتی وسعت کل شیء، یعنی میں اپنا عذاب جس مستحق کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر ایک چیز پر حاوی ہے۔ گویا رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے عذاب پر بھی حاوی ہے، اور رحمت کی وسعت عذاب کو ختم کر دے گی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد ونسیم الصبا تحرک ابوابہا، کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب جہنم خالی ہو جائے گی اور باد نسیم یعنی صبح کو چلنے والی ٹھنڈی ہوا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی، یعنی جہنم بے آباد ہو چکی ہوگی۔ لیکن سامعین، یہ صحیح ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ تو شدید دردناک ہوتا ہے، اور عذاب اور دکھ کی تو ایک گھڑی بھی لمبی معلوم ہوتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی گناہ پر دلیری نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ چونکہ جہنم عارضی ہے تو ہم ایک نہ ایک دن سے نجات پا جائیں گے، کیونکہ جہنم کی ایک دکھ کی گھڑی بھی بہت لمبی معلوم ہوگی۔ حضرات، حیات بعد الموت میں سخت باز پرس کے تصور سے، اور پھر جہنم کے خوف سے، اور جنت کے شوق میں، اور پھر شدید پریشانی کے عالم میں، ہم میں سے ہر ایک مومن کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ کیا ہماری نجات کی کوئی راہ ہے؟ اسی حالت میں جب قرآن کریم پر نگاہ پڑتی ہے تو غفور الرحیم خدا فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یعنی اے وہ تمام انسانوں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے سخت پریشان ہو، اپنے اعمال کو درست کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ یاد رکھو کہ وہ خدا تمام گناہوں کو معاف کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ خدا جہاں انتقام لینے میں اور سزا دینے میں سخت ہے، وہیں وہ خدا ارحم الراحمین یعنی تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مگر اس کی مغفرت سے صحیح طور پر فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو سچے دل سے تمام ہونے والے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ کسی گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرے، اور پھر دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو، یعنی جس طرح سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنی مغفرت کے دروازوں کو بند کرنا ناممکن ہے۔ اور اسی ضمن میں سیدنا و امامنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ سچی بات ہے کہ توبہ اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والا معصوم کے رنگ میں ہوتا ہے، پچھلے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، پھر آئندہ کے لیے خدا سے اپنا معاملہ صاف کر لے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں داخل ہو جائے گا، اور پھر اس پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، ہم پر ہمارے خدا کا بے شمار فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبوت کے قائم مقام خلیفۃ المسیح کی ذات عطا فرمائی ہے، جو ہمارے روحانی اور اخلاقی نگران ہیں، اور جو ہمیں نہ صرف حیات الدنیا بلکہ حیات الآخرت میں یعنی آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی اور کامرانی کے لیے دن رات رہنمائی عطا فرماتے ہیں اور نصائح سے نوازتے ہیں۔ لیکن اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اس کے مسیح کے خلیفہ کی تمام تر نصائح کو سنیں، ان پر عمل کریں، ان کو اپنا حرز جان بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔